الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَا تَقْعُدُوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين فإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين صدق الله العظيم۔ آیت نمبر 84 سے لے کر آیت نمبر 87 تک انشاءاللہ تعالی العزیز اور بحمداللہ تعالی یہاں 8واں سپارہ ختم ہو جائے گا۔ سورہ الاعراف 8واں سپارہ یہاں پہ اختتام ہوگا۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے بھیجا مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو، ہم نے مدین کی طرف بھیجا ان کے بھائی شعیب کو۔ اس رکوع میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ مدین ایک شہر کا نام تھا، مدین ایک شہر جو بحر احمر کے کنارے کوہ طور کے جنوب مشرق کی طرف آباد تھا، جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم رہائش پذیر تھی۔ اصل میں مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک صاحبزادے کا نام تھا۔ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک صاحبزادے کا نام تھا جو آپ کی اہلیہ محترمہ قطورہ کے نام، قاف 2 نقطے والا اور طا واو را الف کے بطن سے تھا، اور یہ قوم ان کی نسل سے تھی۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنی بستی کا نام اپنے جد امجد کے نام پر رکھا۔ یہ قوم تجارت پیشہ تھی اور ان کی بستیاں وہاں تھیں جہاں جزیرہ نمائے عرب کی 2 مشہور تجارتی شاہراہیں یعنی یمن سے شام اور عراق سے مصر جانے والی شاہراہیں ہیں آ کر ملتی ہیں، اس لیے ان کی حیثیت ایک مشہور تجارتی منڈی کی تھی جہاں آنے جانے والے تجارتی قافلے اپنا سامان بیچتے بھی تھے اور اپنی ضروریات کی چیزیں خریدتے بھی تھے، اس لیے اہل مدین معاشی لحاظ سے بڑے خوشحال تھے۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ما لکم من الہ غیرہ، کوئی اللہ تعالیٰ نہیں ہے تمہارا کوئی خدا اس کے بغیر۔ لطف اور مزے کی بات یہ ہے کہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اللہ کی بندگی کی طرف نہیں کہا، بلکہ جتنے انبیاء کا ذکر ہم نے سماعت کیا ہے سارے کے سارے نبیوں نے اپنی اپنی قوم کو اللہ کی بندگی کا حکم دیا ہے۔ یہاں پہ اللہ کے پیارے نبی کا ذکر ہے اور اس کے بعد انہوں نے بھی یہی کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی بندگی کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، بے شک آ گئی تمہارے پاس روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے، فاوفوا الکیل، تو پورا کرو ناپ تول۔ اور یہ ناپ تول کا پورا کرنا بھی صرف اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ کی امت کو حکم نہیں دیا بلکہ اس سے پہلی امتوں کو بھی حکم تھا۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اور نہ گھٹا کر دو لوگوں کو ان کی چیزیں، یعنی جب دینے لگو تو ناپ تول میں کمی پیشی بھی نہ کرنا اور ان کی جو ہے نا اس کو چیزیں گھٹا کے بھی نہ دینا، جو مختلف موجودہ دور کے انداز ہیں۔ ولا تفسدوا فی الارض، اور نہ فساد برپا کرو زمین میں، بعد اصلاحها، اس کی اصلاح کے بعد، ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کے حسن استدلال اور فصیحانہ انداز کلام کی وجہ سے خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے۔ یعنی آج کا ہمارا یہ بھی درس ہو گیا کہ خطیب الانبیاء کس نبی کا لقب تھا؟ تو کس نبی کا لقب تھا؟ آپ کی تبلیغی وعظوں کا خلاصہ جو قرآن نے ہمیں بتایا وہ یہ ہے کہ آپ کی قوم 2 خرابیوں میں مبتلا تھی اور آپ نے انہی کی اصلاح کے لیے اپنے کوششیں وقف کر دیں۔ ایک تو یہ، اگرچہ آپ کی قوم کا سلسلہ نسب معاہد اعظم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا تھا، لیکن مرور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ
اور دوسری مشرک قوموں سے میل جول کے باعث وہ شرک میں مبتلا ہو گئے. دوسری گندے لوگوں سے ملنا انسان کو گندا کر دیتا ہے. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ وہ کیسا ہے تو اس کی دوستی کو دیکھ لو. ایک چور ہے، اگر چور کے ساتھ اس کی دوستی ہے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ چور نہ ہو. ایک شخص جھوٹا ہے اور یعنی تو اس کا دوست کو دیکھ لیجئے وہ بھی جھوٹا ہوگا. اسی طریقے سے کوئی دھوکے باز ہے تو اس کے ساتھ اس تعلق والے بھی چلو 100% نہ صحیح تو 50% دھوکے باز ضرور ہوں گے. نیک ہے تو ان کا تعلق کس سے ہوگا؟ نیک سے ہوگا. یہ تعلقات کی ایک فہرست ہے. اس لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے سب سے پہلے انہیں یہ سمجھایا کہ خدا ایک ہی ہے، اس کے سوا اور کوئی خدا نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کے بغیر کسی اور کی پرستش کرنا سخت نادانی ہے. اور دوسری خرابی جو ان میں جڑ پکڑ چکی تھی یہ تھی کہ وہ ایک تاجر پیشہ قوم ہونے کے باعث لین دین میں دھوکہ و فریب سے باز نہیں آتے تھے. ان کی زندگی کا مقصد زیادہ دولت کماؤ بن کر رہ گیا تھا. اور اب ہماری قوم کا بھی زیادہ مقصد وہی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی مقصد ہمیں تو نظر نہیں آتا. کہتے ہیں غیرت جاتی ہے چلی جائے، ایمان جاتا ہے چلا جائے، پیسہ آنا چاہیے. ان کی زندگی کا مقصد زیادہ دولت کماؤ بن کر رہ گیا تھا. اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ کسی بڑی سے بڑی بےایمانی اور فریب کاری کو جائز سمجھتے تھے. کم تولنا، کم ناپنا، نیز دوسرے لوگوں سے کوئی چیز خریدتے وقت ان کی سادگی سے فائدہ اٹھا کر یہ بھی ہمارے اندر موجود ہے. وہ کل پرسوں کو اسی طرح بات ہوئی تو انہوں نے کہا زمین لینی ہوئے تو کو لے ہو جدھر پیو تازہ تازہ موئے ہوئے. کوئی بات ایسی چل رہی تھی، کوئی باتیں ہو رہی تھی تو ان میں یہ بات آئی تھی، میں نے آپ سے عرض کر دی. سادگی سے فائدہ اٹھا کر اس کی قیمت کم دینا ان کے نزدیک ہرگز معیوب نہ تھا. حضرت شعیب علیہ السلام نے اس سے بھی ان کو روکا. آخر میں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، آخر میں اپنی قوم کو تنبیہ فرمائی اگر تم نے توحید کی جگہ شرک اور ہدایت کی جگہ گمراہی اختیار کی یا تجارتی اصولوں کو اپنی ذاتی منفعت کے لیے پامال کیا تو امن و ہدایت کی پرسکون فضا میں فتنہ و فساد کے شعلے بھڑک اٹھیں گے. وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ، اور مت بیٹھا کرو راستوں پر تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ، کہ ڈرا رہے ہو تم راہگیروں کو، وَتَصُدُّونَ، اور روک رہے ہو تم اللہ کی راہ سے، من آمن بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، جو ایمان لایا اللہ کے ساتھ اور تلاش کرتے ہو اس میں عیب. وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، اب دیکھیں نا ابھی بھی ہماری قوم راستوں میں بیٹھتی ہے اور اللہ نے راستوں میں بیٹھنے سے منع کیا ہے. اللہ نے راستے میں بیٹھنے والوں کی ایک خامی بیان کی ہے. وہ خامی یہ ہے کہ یہ جب لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے لوگوں کی جو کمیاں خامیاں ان کا ذکر کرتے ہیں. اور اب ایسا ہی ہوتا ہے. یہ دیکھیں کیسا چل رہا ہے، یہ دیکھیں کیسا جا رہا ہے، یہ دیکھیں اس کے ٹور دیکھیں، اس کے کپڑے دیکھیں، فلاں دیکھیں، فلاں دیکھیں، فلاں دیکھیں. اللہ نے اس سے منع کیا ہے. پوری ہسٹری بیان ہو جاتی ہے. اتنا تو شوزے ناپن بھی نہیں پتہ ہوتا جتنا وہ پیچھے تکڑنے والے پتہ لگ جاتا ہے. وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، اور یاد کرو وہ وقت جب تم تھوڑے تھے، فَكَسَّرَكُمْ، پھر اس نے تمہیں بڑھا دیا. وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور دیکھو کیا ہوا انجام فساد برپا کرنے والوں کا. وہ لوگ ان راستوں میں بیٹھ جاتے جو حضرت شعیب کی قیام گاہ کی طرف جاتے، اور جب انہیں کوئی شخص ادھر جاتا ہوا ملتا تو اس کے سامنے حضرت شعیب کی مذمت کرتے اور آپ کے عقائد کو اس طرح پیش کرتے کہ یہ معلوم ہونے لگے کہ یہ عقائد سراسر باطل ہیں. اور ان کے اس پراپوگنڈے کے باوجود بھی اگر اللہ کا بندہ حضرت شعیب کے پاس جانے پر بضد ہوتا تو پھر ڈنڈے کے زور سے اسے روکتے. ان کے اس طرز عمل پر ان کو سرزنش کی جا رہی ہے کہ ایسا کرنا چھوڑ دو، ان کا انجام اچھا نہ ہوگا. وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي، اور اگر ایک گروہ تم میں سے ایمان لا چکا ہے اس کے ساتھ جو دے کر میں بھیجا گیا ہوں، بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، اور ایک گروہ ایمان نہ لایا، فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، تو ذرا صبر کرو یہاں تک کہ فیصلہ کر دے اللہ ہمارے درمیان. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے.
یعنی تم گرد و پیش بے شمار ایسے کھنڈرات موجود ہیں جو ان قوموں کا مسکن تھے، جو اپنے زمانے میں قوت و شوکت، علم و صنعت میں اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی، انہیں اپنے تمدن و طرز معاشرت پر ناز تھا، لیکن جب وہ نافرمانی کی راہ پر چل نکلے تو پیس کر رکھ دی گئیں۔ تم ان کے دردناک انجام سے آنکھیں کیوں بند کیے ہوئے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہم نے جو سیکھا اس پہ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا کرے، اور اللہ کرے ہماری قوم سے یہ ناپ تول اور دیگر جو خرابیاں آج ہم نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم سے سنی، اس پہ ہمیں بھی رکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم